دینی وائس کے معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سائیں بھائیوں، آج اس ویڈیو میں یہ بیان کیا جائے گا کہ تابوت سکینہ کیا چیز ہے اور یہ کہاں سے آئی تھی اور یہ کس نبی کو دی گئی، اور تابوت سکینہ میں کیا کیا چیزیں موجود تھیں، اور اس تابوت سکینہ کی کیا برکت تھی۔ یہ ساری باتیں اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بیان کیا جائے گا کہ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولادوں کو ایک بارگی جمع کر کے ان سے بھی عہد و پیمان کیا، اور وہ کس طرح کیا قرآن شریف میں اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے تفسیر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ سارا بیان آج اس ویڈیو میں کیا جائے گا۔ سامعین کرام، ہمارے چینل دینی وائس کے کمیونٹی ٹیب پہ روزانہ اسلامک کوئز پوسٹ کیے جاتے ہیں۔ آپ وہاں پر جا کر اپنا آنسر ضرور ووٹ کریں اور اپنا کمنٹ بھی ضرور کریں، تاکہ ہم صحیح جواب دینے والے 3 کمنٹ کو ونر چوز کر سکے اور ان کا ونر میں اناؤنس کر سکے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دینی وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں، تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ضرور مل جائے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور فرمائیں۔ چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں میں حضرت سیس علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہ نبی تھے، اور جب آپ پیدا ہوئے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان کو لے کر ایک فلاں مقام پر آپ تشریف لے آئیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے سیس علیہ السلام کو بتائی جگہ پر لے کر پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہی حضرت جبریل علیہ السلام ایک ملائکہ کی جماعت لے کر وہاں پر تشریف لے کر آتے ہیں، اور وہاں پہ حضرت سیس علیہ السلام سے عہد و پیمان کیا جاتا ہے کہ اے سیس علیہ السلام، آپ کی پشت پر نور محمدی رکھا جائے گا جس کی آپ کو حفاظت کرنی ہے۔ اور اس کے بعد ہی حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے تابوت سکینہ لا کر حضرت آدم علیہ السلام کو دیتے ہیں۔ سامعین کرام، تابوت سکینہ وہ صندوق تھا جو سونے اور جواہرات کا بنا ہوا 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا تھا۔ اس کے اندر تمام پیغمبروں اور رسولوں کی نورانی تصویریں منقوش تھیں۔ نیز تفسیر کشف الاسرار میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی مبارک نقوش کے لیے الگ الگ خانے بنے ہوئے تھے، جس میں سب سے پچھلا خانہ یاقوت سرخ کا بنا ہوا نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور ہمارے رسول علیہ السلام اس وقت نماز کی حالت میں نظر آ رہے تھے۔ نیز صاحب قصص الانبیاء یہ بھی لکھتے ہیں کہ جناب رسالت معاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی داہنی طرف اور بائیں طرف اور آگے پیچھے 4 وہ مبارک تصویریں موجود تھیں جن کو صدیق اکبر اور عمر فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہتے ہیں۔ ان چاروں کی بھی مبارک تصویریں حضور پاک کے آگے پیچھے دائیں اور بائیں موجود تھیں۔ سامعین کرام، حضرت جبریل علیہ السلام نے وہ تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام کے سپرد کیا اور فرمایا کہ پیارے سیس علیہ السلام کا وہ مہری عہد نامہ بھی اسی صندوق میں رکھا جائے، یعنی کہ جو عہد نامہ حضرت سیس علیہ السلام سے حضرت جبریل علیہ السلام نے لیا تھا، وہ عہد نامہ بھی اسی صندوق میں رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اور اس عہد نامے میں یہی باتیں لکھی ہوئی تھی جو بیان کی گئیں کہ یعنی اے سیس علیہ السلام، تمہاری پشت میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کی پوری حفاظت کرنا اور سوائے پاکیزہ ترین عورت کے کسی کے پاس تک نہ جانا، اور اس میں تمام فرشتوں کی بھی شہادت لی گئی اور مہر کندہ کر کے وہ تابوت سکینہ میں عہد نامہ رکھ دیا گیا، اور یہ حکم بھی دیا گیا کہ اس تابوت سکینہ کی نہایت حفاظت کی جائے۔ اور اے آدم علیہ السلام، آپ اپنے تمام فرزندوں کو یہ تاکید کر دیں کہ یہ تابوت سکینہ نہایت حفاظت کے ساتھ نسلاً بعد نسلاً ایک دوسرے کو پہنچاتے رہیں۔ چنانچہ یہ تابوت سکینہ کرسی با کرسی گزرتا ہوا حضرت عبد المطلب تک پہنچا، جس کی
مجملاً ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے، ان کے بعد حضرت سیس علیہ السلام، ان کے بعد سلسلہ دار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنچا، انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مرحمت فرمایا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا جنہوں نے توریت کو بھی اسی صندوق میں رکھا۔ پھر تمام بنی اسرائیل کے رسولوں اور پیغمبروں کے پاس سے گزرتا ہوا یہ تابوت سکینہ حضرت عبد المطلب تک پہنچا۔ سامعین کرام، صاحب عجائب القصص لکھتے ہیں کہ وہ تابوت سکینہ ایک ایسے خوبصورت جانور کی صورت میں تھا جس کا منہ آدمی کا سا تھا، اور 2 بازو یاقوت سرخ کے تھے، اور 2 آنکھیں شمع کے مانند نہایت روشن تھیں، آواز شیر کی سی تھی۔ چنانچہ جب کہیں انبیاء علیہ السلام کو دشمنوں سے مقابلے کا اتفاق ہوتا تھا، وہ اس تابوت سکینہ کو آگے رکھتے تھے، جس میں سے ایک شکل نکلتی تھی جس سے تمام دشمنوں کی آنکھیں چندھیا جاتی تھی، اور اس کی آواز کی دشمنوں کے گھوڑے تاب نہیں لا سکتے تھے اور الٹے قدموں بھاگ نکلتے تھے۔ بعض لکھتے ہیں کہ تابوت سکینہ ایک ہوا تھی جو بوقت مقابلہ صندوق سے نکلتی تھی اور دشمنوں کو منتشر کر دیتی تھی۔ بہرحال وہ ایک عجیب و غریب سے تھی جو نسلاً بعد نسلاً پیغمبروں کو پہنچتی رہی، جو پہنچتے پہنچتے حضرت عبد المطلب تک بھی پہنچی، اور آخر میں حضرت عبد المطلب تک بھی تابوت سکینہ پہنچ گیا۔ اسی تابوت سکینہ کے بارے میں شاعر یوں فرماتے ہیں: معجزہ نبیوں کا تھا یہ بالیقین، جس میں تھا بس فضل رب العالمین، ہیں کرشمے یہ خدائے پاک کے، دے کرامت جس کو چاہے معجزے، فاعل کل ہے وہی ہر چیز کا، قادر مطلق ہے وہ رب العلا۔ پھر سامعین کرام، ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے اور ان کی تمام اولادوں کو ان کی پشت سے ظاہر کر کے کیا عہد و پیمان ہوتے ہیں، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں یوں فرمایا ہے: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ یعنی اے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ وقت یاد کیجئے کہ جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے، یعنی ان کی کمروں سے ان کی نسلوں کو باہر نکالا اور ان سے اقرار کرایا کہ کیا میں خالق دو جہاں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، جس کے جواب میں سب نے کہا بے شک تو ہمارا پروردگار ہے اور ہم سب اس کے گواہ بنتے ہیں۔ تم لوگ قیامت کے دن یوں نہ کہنے لگو گے کہ ہم تو اس توحید سے محض بے خبر تھے، یوں کہنے لگو جیسا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریۃ من بعدهم افتہلکونا بما فعل المبطلون، یعنی یوں کہنے لگو گے کہ اصل شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو اس کی نسل میں ہوئے، تو کیا ان غلط راہ نکالنے والوں کی فعل پر ہم کو ہلاک میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس آیت کے تحت میں صاحب معارج النبوت لکھتے ہیں اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کے نام خطاب آیا کہ اے آدم علیہ السلام تمہیں کس نے پیدا کیا؟ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا خداوند مجھے آپ نے پیدا کیا۔ پھر ارشاد ہوا کہ اے آدم علیہ السلام تمہارا رب کون ہے؟ عرض کیا مولا تو میرا رب ہے۔ حکم ہوا کہ اے آدم علیہ السلام ہمیں سجدہ کرو، چنانچہ آدم علیہ السلام نے اسی وقت سجدے میں گرے۔ جب آدم علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا تو پھر ارشاد خداوندی ہوا کہ اے آدم علیہ السلام میں تم سے اور تمہاری تمام اولاد سے عہد و پیمان لیتا ہوں تاکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی دوسری چیز حائل نہ ہو۔ عرض کیا کہ خداوند جو مرضی عالی ہو اس کے بجا لانے کے لیے میں تیار ہوں۔ پھر اللہ تعالی نے فرشتوں سے خطاب فرمایا کہ حجر اسود لا کر پیش کریں، چنانچہ حجر اسود در حقیقت جنت کا ایک یاقوت ہے، لا کر آدم علیہ السلام کے سامنے کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت پر اپنا دست قدرت پھیرا، جس سے تمام ذریت یعنی قیامت تک پیدا ہونے والی مخلوق
چیونٹیوں کی شکل میں پیدا ہو گئی۔ تفسیر مواہب و معالم میں مذکور ہے کہ یہ عہد و پیمان اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت سے وادی نعمان جو عرفات کے متصل ایک میدان ہے وہاں، یا اور دوسرے قول سے زمین ہندوستان میں یہ عہد و پیمان آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت سے یعنی ان کی نسلی اولادوں سے ہوا۔ امام کلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عہد و پیمان مکے اور طائف کے درمیان ہوا، مگر جمہور مفسرین کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت سے یہ عہد و پیمان جنت میں داخل ہونے سے پہلے ان کے دروازے کے باہر ایک وسیع میدان میں کیا، کیونکہ اس میدان کی وسعت 30,000 برس کا راستہ ہے۔ الغرض سامعین کرام، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر جب اللہ رب العزت نے دستے قدرت پھیرا تو تمام مخلوق چیٹیوں کی شکل میں نکل کھڑی ہوئیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے جمال باکمال کے آگے سے تمام پردے ہٹا دیے اور اپنی خاص تجلی فرمائی، جس سے ان میں سے ایک سرور اور وجد کا عالم پیدا ہوا، اور پھر ساتھ ہی اس کے ارشاد ہوا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو تمام مخلوق نے ایک زبان ہو کر کہا، بلا، بے شک تو ہمارا پروردگار ہے۔ اسی عہد و پیمان کے بارے میں شاعر خوب فرماتے ہیں، محو وہ عہد خداوندی ہوا، وہ سما بندوں کے دل سے مٹ گیا، جذب ایمانی کہاں کھو گئی، نام کو دہشت نہیں اللہ کی، قسمیں کھانے کو فقط ہے اس کا نام، باقی اس کے نام سے ہے کس کو کام۔ کاش ہم اللہ کے ہوں دوست دار، یاد آ جائے ہمیں قول و قرار، موت کا نقشہ جمائے دل میں ہم، اپنے مولا کو بسائیں دل میں ہم، اب تو اس کو ہم منا لیں اے فتح، اب تو بیڑا ڈوبنے کو آ گیا، ساتھ وہ اپنے نہیں ہے اے مدیر، ہو گئے ہم نفس و شیطان کے اسیر۔ سامعین کرام، آپ نے اس ویڈیو میں سنا کہ تابوت سکینہ کیا ہے۔ تو تابوت سکینہ وہ صندوق تھا جو سرخ یاقوت اور مرجان وغیرہ سے بنا ہوا تھا، جس میں تمام انبیاء کرام کی تصویریں منقوش تھیں، اور یہ تابوت سکینہ نبیوں سے ہوتا ہوتا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب تک بھی پہنچا۔ اور اس تابوت سکینہ کی یہ برکت تھی کہ اس کو سامنے رکھ کر جب کسی جنگ میں دعا کی جاتی تھی تو دعا قبول ہو جاتی تھی، اور اس کی برکت سے جنگ فتح مبین میں بدل جاتی تھی، یعنی کہ وہ جنگ مسلمان ضرور جیت جاتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے جب تمام انسانوں کو آدم علیہ السلام کی پشت سے پیدا فرما کر عہد فرمایا الست بربکم، تو تمام انسانوں نے جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی پیدا ہونے والے تھے، تمام انسان اس وقت سبھی نے کہا کہ الست بربکم کے جواب میں کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں، لیکن ہم لوگوں نے دنیا میں آ کر اس وعدے کو بھلا دیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو بھیجنا شروع کیا۔ سامعین کرام، اسی طرح کی اچھی باتیں اور اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور اچھے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل دینی وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں، تاکہ آنے والی دوسری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ضرور مل جائے۔ اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔